بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شادی کی بندش اور ہر قسم کی بندش کو رکاوٹ کرنے کے لیے آج کا وظیفہ ہے۔ اگر بندش ہے، شادیاں نہیں ہوتی بچوں یا بچیوں کی، یا کاروباری بندش ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بندش ہے بھی کہ نہیں۔ بعض اوقات بندش ہوتی نہیں ہے، ہماری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بندش ہے یا شادی کی بندش ہے یا کسی نے کروا دی ہے۔ یاد رکھیں کہ بندش ہو جاتی ہے جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جنات کی وجہ سے بھی، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر نظر بد کی وجہ سے ہو، اس کی علامات مختلف ہوتی ہیں جو ہم مختلف ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، اور اگر جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے بندش ہو تو اس کی چند ایک علامات اور کچھ خواب وغیرہ ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بندش ہے۔ خواب کے اندر دیکھنا کہ جوتا گم ہو گیا ہے، یا خواب کے اندر گندا پانی دیکھنا، اپنے آپ کو کسی جگہ پہ بند دیکھنا، مشکل حالات میں دیکھنا، یا اسی طرح ایگزامینیشن ہال میں خود کو دیکھنا کہ جیسے ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، پیپر حل کر رہے ہیں لیکن پیپر بالکل بھول جاتا ہے، تو یہ بھی بندش کی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات ہیں اور بندش بھی ہے، رکاوٹ بھی ہے، جو بھی کام کرتے ہیں آگے کی طرف جاتے ہیں تو پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات کاروباری بندش بھی ہوتی ہے، اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد پنڈلیوں میں، سار میں، کندھوں میں درد بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح خواب کے اندر گندگی دیکھنا، گندا پانی دیکھنا، اور اسی طرح کام کے اوپر دل نہیں لگنا، کاروبار میں جانے کو دل نہیں کرنا، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، تو یہ کاروباری بندش کی بھی علامات ہیں۔ کاروباری بندش ہے یا شادی کی بندش ہے، اس کے لیے آج کا یہ وظیفہ ہے، عشاء کے بعد آپ نے باوضو ہونا ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اول آخر دروشی پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر کاروباری بندش ہے تو 41 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر شادی کی بندش ہے، اول آخر دروشی پڑھ کے اس وظیفے کو عشاء کے بعد 363 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس کی بھی شادی نہیں ہو رہی، لڑکا ہے یا لڑکی، کوشش کرے کہ وہ خود اس وظیفے کو پڑھے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کی شادی کرنی ہے وہ خود پڑھتا نہیں اور والدین وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب بچے خود اس وظیفے کو پڑھیں گے، جو متاثرہ شخص ہے وہ خود پڑھے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر عشاء کے بعد اتنا وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے تو آپ صبح شام بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد 103 مرتبہ پڑھ لیں، اور عشاء کے بعد 103 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر دروشی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اور جب تک وہ بندش اور رکاوٹ رہتی ہے آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگر آپ نے پابندی سے اس وظیفے کو 21 دن تک کر لیا تو انشاءاللہ ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔